حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت ہوئی، بشارت دی گئی کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو یوں کہنا اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی والدہ محترمہ نے محمد رکھا اور دادا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ سن رہے؟ اچھا، سرکار کے دو نام ہیں۔ کیا نام ہے سرکار کے ہمارے؟ ایک محمد ہے اور ایک کیا ہے؟ حامد ہے، محمود بھی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ کئی نام ہمارے حضور کے ہیں، ایسے حامد بھی ہیں، مگر دادا کیا نام رکھے؟ اچھا، دادا کیا نام رکھے؟ احمد، اور امی کیا نام رکھے؟ محمد۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام سن کے درود شریف نہیں پڑھتے کیسا ہے نا؟ جو نبی کا نام سن کے بھی درود نہیں پڑھا تو کیا ہے؟ سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، پر میں سرکار اس سمجھ آ رہا۔ ہمارے حضور کا نام کیا ہے؟ پہلے کی جتنی کتابیں ہیں نا، توریت، بچے زبور، سب میں ہمیں وہ نہیں ایسا نہیں، توریت میں، زبور میں، ادھر دیکھا ہوا کیسے بچے رہو، توریت میں، زبور میں، انجیل میں ہمارے نبی کا نام کیا؟ احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ احمد ہے، احمد۔ سمجھ آ رہا؟ کیونکہ ہمارے حضور کا نام کیا ہے؟ آسمانوں میں کیا ہے؟ احمد ہے، اور زمینوں میں کیا ہے؟ محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آسمانی جتنی کتابوں میں نا، ہمارے نبی کا نام کیا؟ احمد ہے، پورا احمد ہے نا۔ تو ہمارے نبی کے دادا کیا رکھے نام؟ احمد رکھے، اور نبی کی امی کیا رکھے نام؟ محمد رکھے۔ کیا رکھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو خواب میں آپ کو بشارت دی گئی، جب والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے ہمارے حضور، تو کیا بشارت دی گئی؟ تم جو ہے نا اس امت کے سردار ہے نا کو پیدا، تمہارے پیٹ میں ہے، یہ امت کے سردار ہے، پوری امت کے سردار جو آنے والے ہیں ہمارے حضور کیا ہے؟ تمام امت کے سردار ہے۔ اسی لیے کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، سیدنا محمد پڑھتے نا، سیدنا کے ہمارے سردار، اے اللہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ درود بھیجیے، بلکہ ہم بولتے ہیں سیدنا، سیدنا کے ہمارے سردار اللہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حمل میں رہنے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقے شام کے محل ان کو نظر آئے، یعنی ملک شام، یعنی قیصر و کسریٰ کے جو محلات تھے وہ محلات تک یہاں سے دیکھ لیا نور پاک سے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نور وہاں تک پھیلنے والا ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نا، دیکھ رہے خواب میں آپ وہاں تک نور دیکھے آپ اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو، یعنی تمام آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ سرکار ماں کے پیٹ میں اور کیا ہے؟ بالکل ہلکے پھلکے، یعنی ہے نہیں ہے نہیں معلوم ہے نا، چلتے تو جنا بالکل جنا آسانی سے چلتے تھے آپ ہے نا، اور کسی پتھر پہ اگر پیر پڑتا تھا کیا ہوتا تھا؟ پتھر کیا ہوتا تھا؟ نرم بن جاتا تھا۔ اگر ڈولی سے بولی سے اگر جنا ڈول اگر پانی کا آپ اٹھاتی تو کھینچتے وقت کیا ہوتا تھا؟ ڈول حالانکہ بھر کے رہتا تھا، پانی بھر کے اس کے اندر، پر بالکل ہلکا آتا تھا ہے نا۔ یعنی والدہ محترمہ تو بتا رہی ہیں کہ سرکار کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں رہ کے کیا کرے؟ ماں کو راحت پہنچے۔ اچھے سن رہے؟ اچھا، ماں کے پیٹ میں رہ کے کیا کرے؟ ماں کو اچھے آرام پہنچے، راحت پہنچے۔ دیکھو دیکھو، اچھا دیکھو دیکھو، اچھا دیکھو دیکھو ادھر ہاتھ بن لو۔ اچھا ہاں، یعنی سرکار بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا، ہم کیا کرنا؟ اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچانا کبھی بھی، سمجھ آنا، راحت پہنچانا، دل کو خوش کرنے والے بننا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والدین بھی اپنی اولاد کو اگر جو نا نیک راستے پہ ڈالے، نیک بننے کی خواہش کرے تو انشاءاللہ اولاد برابر راحت پہنچانے والی ہے۔ اگر ہم کو ان کو برے راستے پہ ڈالے، ہم خود برے راستے پہ چلے گئے تو کبھی اولاد سے سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھنا اچھا ہے نا، اولاد کو نمازی نیک بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیے، بے نمازی بے دین اگر چھوڑ دیے تو کیا کرتے؟ یا ایسے ہی نکل جاتے، ایسے تکلیف پہنچانے والے بن جاتے۔ اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ وہی روایت محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے، اس میں عطا اور ابن عباس سے بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب یعنی آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا، اس کے سبب مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر تشریف لائے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری
اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. اسی نور کا ذکر دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ نے شام کے محلات دیکھے. یعنی سرکار کے پیدا ہونے کا جو نا وقت جو تھا آپ فرماتی ہیں کہ جو نا سرکار جب تولد ہے تو کیا ہوا, سرکار جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں پیدا ہوئے ہے نا. اکثر لوگ بولتے ہیں نا یہ بچے یہ میلاد کی, اچھا بیٹھو میلاد کیوں منانا ہے نا, لائٹنگاں کیوں لگاتے, خمخمے کیوں لگاتے, تو پورے ڈیکوریشن کیوں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو اللہ تعالیٰ کیوں کرا. یعنی عام جو بچے پیدا ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہو جاتا خالی, یہ نور نکلنے کا مطلب کیا ہے. سرکار جب پیدا ہوئے تو کمرہ پورا نور سے بھر گیا, بلکہ آسمان سے تارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا فرماتے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ اتنا نور بڑا نکلا کہ جنا وہ شام کے محلات عبداللہ شام کے ملک شام وہاں سے ہزاروں میل دور ہے, وہاں کے محلات دکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کیسا نور نکلا ہے نا. پھر سرکار جب تولد ہوئی ہے نا تو کیا کرے, سرکار کیا کرے معلوم, پیدا ہونے کے بعد جو نا زمین پہ ٹیک لگا کے سرکار پیدا ہوئے. پھر کیا کرے ایک مٹھی ایسا مٹی لیے سرکار, ایک روایت میں اس طرح ہے ایک مٹھی لے کے کیا کرے آپ آسمان کی طرف ایسا بتائیں. مطلب کیا ہے معلوم, اے اللہ میں زمین کے جو خزانوں کے کنجیاں ہیں زمین کا قبضہ میں حاصل کر لیا. مطلب بتانے کا مطلب وہ ہے فرماتے سبحان اللہ. اور بعض روایت میں ایسا ہے کہ جنا آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, جب قریب جا کر جنا کان لگا کے ہونٹوں کو سنے تو کیا بتا رہی تھی آپ کے ہونٹوں سے, امتی امتی ربی حبلی امتی. کیا بولے سرکار ربی حبلی. پیدا ہوئے ہے نا, پیدا ہونے کے بعد آپ کی جنا زبان مبارک سے جب نکلے کیا ہے ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. پیدا ہوئے جب بھی سرکار کو امت کا خیال ہے نا, کتنا حضور امت کا خیال کرنے والے ہیں ہے نا. اگر دیکھو امتیوں کا کیا حال ہے نا, سرکار کی سنت ہم سے چلی آ رہی, نبی کی سنت نبی کا دین ہے نا, نبی کی شریعت فجر کی نماز چلی آ رہی, جماعت چلی آ رہی, سنتوں کو ترک کر دے رہے ہے نا. سرکار کا دین گیا تو کیا اپنے ہاتھ سے دنیا مل گئی تو بس سے سمجھ رہے پر اللہ اکبر. ایسا ہے اپنی اولاد کو کافروں کی طرح جو ہے نا کیا کر رہے ہیں, اسکولوں میں ڈال رہے ہیں, کافروں کی طرح پڑھ رہے ہیں, کافروں کی طرح لباس بنا رہے ہیں, ننگے سر پھر رہا بچہ, نہ ماں کو فکر ہے نہ باوا کو فکر ہے نا. ان کو دیندار بنانے کی فکر ہی نہیں ہے ان کو ہے نا. سرکار اپنے اولادوں کو سکھاؤ, نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ فرما رہے سرکار. ہم کو شوق نہیں ہے اس کا ہے نا. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. کیسی محبت کرے حضور, پیدا ہوئے تو کیا بول رہے ہیں ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت میری امت میری امت ہے نا. ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاک مٹھی بھری ہے نا. مطلب کیا کریں, مٹی پکڑ کے سرکار بتا رہے آسمان کی طرف, مطلب سرکار اللہ میں قبضہ حاصل کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو جو بھیجایا ایسے مجبور نبی نہیں بھیجایا, مختار نبی بھیجایا الحمدللہ ہے نا. لوگ کیا کرتے ہیں بیوقوفہ جو نا کیا کرتے ہیں منافقین, یہ بولتے کہ جنا ارے حضور کیا کرے پیٹ پہ پتھر بھرے. بچے اٹھ کے ٹھہر بولتے, ایک بیٹھا اٹھ کے ٹھہر بولتے, پھر بیٹھا پیٹ پہ پتھر بھرے بول کے بولتے ہے نا. 3 دن فاقے رہے, بھوکے رہے, گھر میں چولہا لگتا تھا, کھجور کھا لیے, پانی پی لیے بول کے بولتے. کیوں بولتے ہیں لوگ, ان کا مطلب بولنے کا کیا ہے معلوم, بالکل سرکار کیا ہے تنگ دست تھے, سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, سرکار کو خود اپنے کو کھانے کو نہیں تھا, تمہارے کیا ہے تھے سرکار. ایسا بتانے کے لیے کیا کرتے منافقین یہ بات بولتے, روتے بولتے ہوگی سرکار پیٹ کو پتھر بنتے تھے آقا بول. ارے بیوقوف ہے کیا سمجھے نا. کل جہاں ملک, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام فرما. حضور کے جنا بادشاہت میں سارا جہاں جنا سارا جہاں کے سرکار بادشاہ ہے, ان کی بادشاہت میں سارا جہاں ہے الحمدللہ. 2 جہاں یہ بھی وہ بھی الحمدللہ. مگر کیا کر رہے ہیں, پتھر بھر رہے پیٹ پہ ہے نا, جو کی روٹی غذا کھا رہے ہیں, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قناعت کی زندگی گزارے سرکار. چاہتے تو سرکار دنیا بہت لے سکتے تھے مگر سرکار لیے نہیں. سرکار ہمارے مختار ہے, بتا رہے مٹی اٹھا کے بتا رہے کہ میں مختار پیدا ہوا بول کے بتا رہے. ہم یار اچھا اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. مگر آج کیا کر رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے, دنیا کی محبت, مال کی محبت, کافر دوستوں کی محبت ادھر بھاگ رہے ہیں نا. اللہ اکبر. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. ہمارے اولاد ادھر جا رہی ہے نا. ہم کیا کریں ان کو, بچہ کیا کر نماز نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا, وہاں کو فکر ہے نا, ماں کو فکر, کوئی پرواہ نہیں ہے. نماز کو نہیں گیا بچہ ہے نا, بابا نہیں آیا تو جماعت کو, بیٹا کہاں تھا نماز کو, بابا سو گئے تو بیٹا کہاں تھا نماز کو ہے نا. ایسا ہمارا حساب ہے نا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھو سرکار بتا رہے ہیں دنیا کے میں بادشاہ ہوں اور کیا کر رہا ہوں, قناعت کی زندگی گزار رہا ہوں ہے نا. سرکار دنیا کی طرف توجہ نہیں فرمائے, دنیا کی طرف توجہ نہیں فرمائے. سرکار دنیا کو ڈھکل رہے ایسا
دنیا آ رہی تو کیا کرے سرکار, دنیا کو ڈھکل رہے لکو بول کے, ہے نا. سو احد کا پہاڑ سونے کا بنا کے دیں گے, فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجیے, آپ حساب کتاب بھی نہیں لیں گے اس سے. نہیں اے اللہ مجھ کو نہیں چاہیے, مجھ کو صبر اور شکر کروں گا فرمائے. جب ملے تو شکر کروں گا, نہیں ملا اس دن کیا کروں گا, صبر کروں گا فرمائے. دیکھیں اللہ کی محبت دل میں رہتی. انسان اگر پیٹ بھر کھاتے رہا, اچھی اچھی نعمتیں ملتے رہی, نیند بھر سوتے رہا آرام سے, تو کہاں اللہ کو یاد کرے گا وہ. تو کہا اسی دنیا کو پسند نہیں کرے. سمجھ گیا. اچھا تو سمجھ رہے ہیں کیا, تم بچے کیا سمجھ رہے ہیں, ارے ہمارا بابا لا کے حافظ میں ڈال دے رہے بھائی, حفظ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھو فلاں بچے انگلش میڈیم کے بچے جا رہے ہیں, کیا ڈریسنگ کر کے جا رہے ہیں لوگ, گاڑیوں میں جا رہے ہیں لوگ, کاروں میں جا رہے ہیں, بائکوں میں لا کے چھوڑ کے آ رہے ہیں بابا لاڑا کر کے. ہمارے کیا ہے رے بھائی, ہے نا, دال کھانا ہے یا پڑھے رہنا ہے خالی, پڑھتے رہنا ہے بھائی, ایک ٹائم جا کے کھیلنا ہے خالی. ان لوگوں کو تو اچھے اسکول اچھے ڈریس ہیں بول کے ایسا شیطان دلا رہا ہے. اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ پیارے بچوں, یہ طالب علم پڑھنے والے جو بچے ہیں نا, ان کے طفیل سے ہی کیا کرتا اللہ تعالیٰ, زمین والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا. سمجھ رہے, اللہ کے پاس اتنے موضوع ہیں تم لوگ, بات سمجھ میں آئی. دنیا والوں کے پاس کیا ہے, دنیا کے کتے, ہم لوگ کیا معلوم, انہیں کیا سمجھ رہے, پیٹا پچھٹا پہن کے اسٹائلہ مار کے وہ گاڑی ہے نا, وہ فون لے رہا انہیں, وہ کالی اینک لگا کے پھر رہا ہے نا, آئی فون لے کے پھر رہا, بس سمجھ دیکھ کے خوش ہو رہے, اپن بھی کب پھریں گے یار, وہ کیا سپر لائف ہے یار اس کی, ہے نا, اسٹائلش لائف ہے اس کی. سمجھ رہے ہم کیا ہے, حافظ و قرآن خالی کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لینا, وہ ٹخنوں سے اونچا رہنا, نیچے تو مصحف مارتے, ہے نا, ایسا سمجھ رہے پر لوگ. نہیں ایسا نہیں ہوتا, ہے نا. آپ لوگوں کی برکت سے ہی اللہ کیا کر رہا, آسمان سے پانی برسا تھا. دعا کرنا تو پانی برستا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھے, یہ معصوم بچے, پڑھنے والے بچے, الحمدللہ, ہے نا, تمام گناہوں سے اللہ تم لوگ محفوظ رکھا الحمدللہ, ہے نہیں. گھر میں ہوتے تھے کیا ہے, ٹی وی یہاں وہ دیکھتے تھے, وہاں جاتے تھے, یہاں آتے تھے, تمام گالی گلوچ رہتے تھے. اب یہاں کیا ہے, خالی قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنا ہے, نہیں ہے, دین پڑھنا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. سمجھے, اللہ تعالیٰ کے پاس حافظ قرآن سے بڑھ کے کسی عزت نہیں ہے نا. حافظ قرآن سے بڑھ کے دنیا دار ہے. سارے فرعون کو نمرود کا اللہ تعالیٰ سونے کے محلہ دیا. ہم یہاں سونے کے محلہ میں رہے ان لوگ. وہ کیا بات, کوئی کیا بات ہے, وہ کافرات ہے. اللہ دشمنان خدا کو اللہ سونے کے محلہ دیا. تم کیا کر رہے, چٹائی پہ سجا رہے, سمجھ رہے نا. تم چٹائی پہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر, ہے نا, بورے پہ پڑھ رہے, نیچے بیٹھ کے پڑھ لے رہے, خالی پڑھنا ہی پڑھنا ہے خالی. سمجھ رہے نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس تمہارا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اچھا, دیندار بنو اس واسطے, اللہ والے بنو اس واسطے. سمجھ میں آ رہا, معمولی بات نہیں ہوتی. تم ذکر کر رہے ہیں, کئی تمہاری عمر کے بچے سو رہے, تم مارا کھا کے ذکر کر رہے, نہیں کر رہے, ذکر نہیں کر, تمہارا کھا رہے نا, نہیں ہے. کتنا کرم ہے اللہ کا الحمدللہ, ہے نا. تو پیارے بچوں, کبھی بھی یہ سمجھنا, تو اپنے والدین کے لیے بہت دعائیں کرنا. سمجھ رہے نا, شیطان دھوکہ دیتے رہتا. اچھا سن رہے ہیں, جید حافظ بنو, اچھا اس پورا پکا کرو, مکمل کرو. اچھا, یہ قرآن حافظ قرآن سے بڑھ کے اللہ کا کسی کا مقام نہیں. یہ دنیا والے تھوڑا پڑھ لے کے کر لے کے چار پیسے کما رہے تھے, چند دن میں موت آنے والی ہے, اس کا معلوم ہوتا اس کا مقام زیادہ ہے, کیا بننا تھا معلوم ہوتا اس وقت. ہو جا رہا, حافظ قرآن کو اللہ کیا بولیں گے, ایک قرآن پڑھتا جا, ایک آیت پڑھتا جا, بولو, ایک آیت پڑھتا جا, ایک درجہ اوپر چڑھتا جا. ایک آیت پڑھتا جا, ایک قرآن کی آیت پڑھتے جا, اور بولو, ایک قرآن کی آیت پڑھتے جا, ایک درجہ اوپر چڑھتا جا. ایک آیت پڑھتے جا, ایک درجہ اوپر چڑھتے جا. تو قرآن پڑھتے 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 کیا ہوگا, قرآن جنت میں اتنے اوپر چلے جائیں گا, ہونے اتنا درجہ بڑھ جائے گا اس کا کہ 6666 آیتیں قرآن میں. کتنی آیت ہیں, 6666, 4 بار لکھو آپ, 6666 اتنی آیتیں قرآن شریف میں. تو اتنے درجے اس کے بلند ہو جائیں گے حافظ قرآن کے ساتھ. سمجھ آ رہا, اللہ اکبر. درجے بولتے ہیں بلڈنگ آئے تھے, ویسے نہیں سمجھو, اب اتنے بڑے اوپر چلے جائیں گے بول کے, درجہ مقام بڑھیں گے. ایسا آفس میں درجہ رہتا, آفس میں کیا رہتا, سب سے چھوٹا درجہ کیا رہتا, سیپر. سیپر سے بڑا کون رہتا, چپراسی. اٹینڈر, اس سے بڑا کون رہتا, کلر سے بڑا کون رہتا, LDC. اس سے بڑا UDC, سپرنٹینڈنٹ, ہے نا. ایسا رہتا درجہ, ہے نا. درجہ سمجھ گیا. اچھا, ایسا پوسٹوں کے لیے درجہ رہتا, پوسٹر, ہے نا. اس کا گریڈ بڑھا, اس کی تنخواہ بڑھی, اس کی فیسلٹی بڑھی, اس کا آرام بڑھا, اس کا مقام بڑھا. درجہ بولتے ہیں ایسے بلڈنگاں رہیں گے, بلڈنگ کو چڑھ جائیں گے, پورا برج خلیفہ رہیں گے, سمجھیں گے. ویسا نہیں رہتا, ایسا درجہ بڑھتا. وہ سمجھ نہیں.
آفس میں کیا ہوتا ہے, گریٹ رہتا نا, ایسا گریٹ رہے گا اس کا معمولی بات نہیں رہتی. آفیسر آ رہا بول تو چپراسی جا کے کیا کرتا, دروازہ کھولتا کار کا, اس صاحب کو لے آتا اندر, ہے نہیں, پروٹوکول رہتا اس کا شاندار. تو بہرحال یہ درجہ رہے گا, تو سب سے بڑا درجہ حافظ قرآن کا رہے گا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا, ایسا تاج پہنیں گے اللہ حافظ قرآن کو, اس کے تاج میں سے کیا ہوگا, نور نکلے گا. کیا نکلے گا؟ کیسا رہے گا نور؟ ایسا معلوم ہوتا ہے, کہتے اس طرح کے سورج گھر میں اتر گیا. کیا سورج گھر میں اتر گیا؟ حافظ قرآن کے والد کو پہناتے, اس کے والد کو بھی پہنائیں گے اللہ. کیا کریں گے؟ تاج, ایسا تاج پہنیں گے, ایسا نور کا تاج پہنیں گے. سن رہا؟ اچھا, گھر میں سورج نکل گیا کیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا تاج رہے گا, چمکدار, روشن دار. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارے ابا کو پہنیں گے اللہ میں, تمہارے کو پہنیں گے. بس سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ابا بھی جا رہے نا تو پڑھنے نہیں ہے, ابا نے بھی ہے تو چل پڑھنے کام کر, ہوٹل میں کام کر کے لا, ہوٹل میں جا کے پیسے لے کے آ, چل وہاں جا کے پیالے تو کیا, وہاں جا کے پوچھا مار کے پیسے لے کے آ, بول تو ختم ہو گیا. نہیں, آج کل کر رہے ہیں نا کئی والدین, بچوں کو دنیا دار بنا رہے ہیں, ان کو اسکول کو جاؤ, ٹیوشن کو جاؤ, وہاں سے وہاں جا, وہاں سے وہاں جا, چلو پڑھ لیا پڑھا ہے نا, چلو ہم وہاں خوش, بچہ ہمارا MBA کر لیا, انجینئرنگ کر لیا, 50,000 کمانے والا بن گیا, ہے نا, بلٹ گاڑی پہ پھرنے والا بن گیا, وہ باہر کی گلاس لگا رہا, انہیں انگریزوں کی طرح سر پہ بال بنا کے پھر رہا, اب وہاں خوش ہو رہے. ایسے وہاں بھی ہے نہیں. تمہارے والدین کے دعا کرنا, استاد کے دعا کرنا کہ لوگ تم کو دیندار بنا رہے. بات سمجھ میں آ رہا؟ تو حضور دنیا کے سردار ہیں ہمارے آقا. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی نہیں ہوتے سرکار, احمد مختار ہے ہمارے حضور. بتا رہا تھا وہ حدیث بتاتے ادھر آیا ہمیں, اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا ہے. فرمایا یہ بھی ضروری ہے اپنے کو, ذرا شیطان ہاں بھٹکاتے رہتا ہے تھوڑا. دوسری روایت میں عثمان بن ابیلاس اپنی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت شریف کا وقت آیا تو آپ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے بھر گیا ہے. سبحان اللہ, نور سے بھر گیا, معمول لگا نور سے پورا خانہ کعبہ نور سے بھر گیا. سبحان اللہ. اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے. آسمان سے تارے گرنے کے قریب ہو گئے, مطلب اتنا لائٹنگاں لگا دیا اللہ تبارک تعالیٰ. تاروں کی لائٹنگاں لگے, کون سی لائٹنگاں لگائے؟ لوگ اگر خالی لائٹنگ لگائے تو اعتراض کرتے ہیں لائٹنگ کیوں لگا رہے. ارے اللہ تعالیٰ کو لائٹنگ لگایا, سرکار پیدا ہوئے, جھنڈے لا کے گاڑ دیے. جبرائیل علیہ السلام ایک سرکار کے یہ نا گھر کے پاس جھنڈا گاڑ دیے, کعبۃ اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیے, ہے نا, کوہ طور پہ جھنڈا گاڑ دیے. سرکار تولد ہوئے خود, ہے نا, شب معراج میں بھی گاڑتے, شب قدر میں بھی گاڑتے جھنڈے. تو جھنڈے بھی لگانا کیا ہے, یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ سنت ہے فرشتوں کی. سمجھ میں آ رہا؟ ہاں البتہ ڈی جے لگا کے, عرشہ لگا لے کے ناچنا ہجڑوں کی طرح, وہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ رہا؟ ہاں ایسا نہیں کرنا, ہجڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں, ہے نا, ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, عرشہ لگا لے رہے ہیں, ایک کام نہیں کرنا. یہ جائز کام کرو, جھنڈے لگاؤ, لائٹنگاں لگاؤ, کھانا کھلاؤ غریبوں کو جنا جا کے میوے بانٹو دواخانوں میں, ہے نا, کپڑے بانٹو, کھانا کھلاؤ. یہ سرکار کی میرا میلاد کی خوشی میں ایک کام کرنے والے بن. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور ایسے لائٹنگاں مت لگاؤ اس سے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے, ٹریفک جام ہو جائے. وہاں جھنڈے لگا دے رہے, وہاں پر اسٹیج بنا دے رہے, ہے نا, چلو ٹریفک جام, کسی کو جانے آ رہا نہ کسی کو آنے آ رہا, مسئلہ نہیں آ رہا. کسی اسکول کے بسوں والوں کو تکلیف, ایمبولینسوں کو تکلیف, ہے نا, کسی کو ارجنٹ جانا آیا تھا, کسی کو ایسا آفس جانا آیا تھا, کسی کو کچھ کرنا آیا تھا, سب کے راستے بند کر دے رہے. ایسا لوگوں کو تکلیف پہنچاتے مت کرو. سرکار جو ہے نا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے واسطے نہیں ہے, رحمت بن کے سرکار رحمت بن کے, ہے نا. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. بندروں کو لا کے بچانا چاہ رہے, وہ بلیوں کو کبوتروں کو لا کے لگا دے رہے, ہے نا, تاکہ جو سمجھنا کرتے جا رہے ہیں بچے کام. ایسا نہیں ہونا. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. عورتیں کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اور فوٹو نہیں کر رہے ہیں عورتیں کیا کر رہے ہیں, جا کے فوٹو لیں گے, سیلفیاں لیں گے, بلکہ پردہ کردہ سب غائب کر کے جا رہے ہیں. ایسا شیطان کیا کر رہا ہے, کھینچ رہا ہے. دیکھو کیا ہوگا, میلاد کیا بن گیا, میلہ بن گیا. میلاد کیا کہ میلاد جا کے میلہ بن گیا, خالی, ہے نا, خالی میلہ ٹھیلا. عمل سے زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اپنے اندر سرکار کا اسوہ کیریکٹر پیدا کریں گے بلکہ خواہش نہیں. اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے.